بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگساری اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہے۔ وہ لڑکا اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ اسی اثنا میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو رکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ جناب، جس جرم کا الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے میں نے وہ جرم نہیں کیا، اور اس جرم کا مجھ پر الزام لگانے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی نے یہ سن کر سرکاری اہلکاروں کو وہیں روکا اور کہا اس لڑکے کے خلاف فی الحال روک دی جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سنوں گا، اگر یہ لڑکا گنہگار ہوا تو تب سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما دیا۔ حضرت علی نے الزام لگانے والی عورت سے دریافت کیا، کیا اس لڑکے نے تیرے ساتھ دسترازی کی ہے اور وہ جرم کیا ہے جس پر تو نے اسے سزا کے لیے پیش کیا ہے؟ اس عورت نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا ہاں۔ اس پر حضرت علی نے اپنا رخ لڑکے کی جانب موڑا اور اس سے پوچھا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا یہ عورت میری ماں ہے۔ جس پر عورت نے اس لڑکے کو بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس عورت کے انکار پر معاملہ گمبھیر ہو گیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بڑا مجمع اکٹھا ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، میں اس لڑکے کو تیرے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ تو عورت چیخ اٹھی، علی، کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے جواب فرمایا کہ تیرے اس دعوے کا کیا مطلب ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، اے علی، یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ دستارازی کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا، ہرگز نہیں۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ تو نے اپنے بیٹے کے اوپر ایسا گھٹیا الزام کیوں لگایا؟ عورت نے جواب دیا، میری شادی چھوٹی عمر میں ایک امیر کبیر شخص سے ہوئی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی۔ یہ بچہ ابھی کم سن دودھ پیتا ہی تھا کہ میرا خامند مر گیا، تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑاؤ۔ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی، ساری جائیداد میرے اور بالآخر میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی کہ ماں کو تلاش کرتا میرے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورگلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کہ اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا، اور دولت کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا، جبکہ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس معاملے میں بے گناہ ہوں۔ جب اس واقعے کا علم امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ پیارے دوستو، یوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذہانت کے بل بوتے پر ایک پیچیدے مسئلے کی گرہ کھول دی اور ایک بے گناہ کو سزا ملنے سے بچا لیا۔ دوستو، یاد رہے کہ شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی کی ذہانت اور انصاف پر مبنی فیصلے پورے عرب میں مشہور تھے، اسی لیے مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اپنے تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے علم و فراست سے جب کوئی فیصلہ سناتے تو لوگ اس فیصلے کو دل سے قبول کرتے، کیونکہ آپ ہمیشہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کرتے۔ اپنے دور میں آپ نے علم ریاضی کے حوالے سے ایسے تاریخی فیصلے کیے کہ بڑے بڑے ریاضی دان ان فیصلوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ 3 آدمیوں میں 17 اونٹوں کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کروانے کے لیے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا، ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، جس میں ایک کا حصہ کل اونٹوں کا آدھا ہے، جبکہ دوسرے کا حصہ تہائی اور تیسرے کا کل اونٹوں کا نواں حصہ ہے۔ اگر اونٹوں کو ذبح کر کے تقسیم کیا گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ کوئی ایسی تدبیر بتا دیں کہ اونٹ ذبح کیے بغیر ہمارے درمیان تقسیم ہو جائیں اور ہمارا آپس کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ حضرت علی نے ان تینوں کی بات سننے کے بعد بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا اور ان 17 اونٹوں میں شامل کر دیا۔ اب اونٹوں کی کل تعداد 18 ہو گئی۔ آپ نے بتائے گئے حصوں کے مطابق اونٹوں کی تقسیم شروع کر دی۔ آپ نے پہلے شخص جس کا حصہ تمام اونٹوں میں آدھا تھا اسے 18 کے بعد 9 اونٹ دے دیے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا شخص جس کا حصہ تہائی بنتا تھا اسے 18 اونٹوں میں سے 6 اونٹ دیے، اور پھر آخر میں آپ نے تیسرے شخص جس کا حصہ کل اونٹوں میں سے 9 بنتا تھا اسے 18 اونٹوں کا نواں حصہ یعنی 2 اونٹ دے دیے۔ اس طرح آپ نے اپنی ذہانت اور دانش مندی سے تینوں آدمیوں میں بالترتیب پہلے کو 9، دوسرے کو 6 اور تیسرے کو 2 اونٹ جن کا کل 17 بنتا تھا بغیر کاٹے تقسیم کر دیے، جبکہ ایک اونٹ جو بیت المال سے منگوایا گیا تھا اسے واپس بیت المال بھجوا دیا، بقوالہ خلفائے راشدین۔
پیارے دوستو، حضرت علی کے عدل و انصاف کا ایک اور دلچسپ واقعہ مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ دو شخص سفر پر نکلے ہوئے تھے، کھانا کھانے کے لیے کسی جگہ پر اکٹھے بیٹھ گئے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اسی دوران وہاں سے ایک تیسرے شخص کا گزر ہوا۔ دونوں نے اس تیسرے شخص کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور مل کر روٹیاں کھانے لگے۔ کھانے کے بعد تیسرا شخص وہاں سے جاتے ہوئے دونوں کو روٹی کی قیمت کے طور پر 8 درہم دے گیا۔ اب ان دونوں میں 8 درہم کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں، اس کا کہنا تھا کہ روٹی کے حساب سے اس کے 5 درہم اور دوسرے کے 3 درہم بنتے ہیں، جبکہ دوسرا جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں وہ 8 درہم برابر تقسیم کرنے پر بضد تھا۔ آخر دونوں یہ معاملہ لے کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے ساری بات سننے کے بعد 3 روٹی رکھنے والے شخص سے فرمایا، تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے اسے قبول کر لو، کیونکہ انصاف کے مطابق تمہارے حصے میں صرف 1 درہم آتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص حیران ہو گیا اور عرض کیا، آپ مجھے سمجھا دیں کہ کیسے میرا حق صرف 1 درہم بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا، روٹیوں کی کل تعداد 8 تھی اور کھانے والے تم 3۔ اگر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 8 روٹیوں کے کل ٹکڑے 24 بنتے ہیں، جو تینوں میں برابر تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں 8 روٹی کے ٹکڑے آتے ہیں۔ تم نے اپنی 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھا لیے اور باقی 1 ٹکڑا بچا، جبکہ تمہارے ساتھی نے اپنے 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھائے تو باقی 7 ٹکڑے بچے۔ اس طرح تیسرے شخص نے تمہاری روٹیوں میں سے 1 ٹکڑا کھایا اور تمہارے ساتھی کی روٹیوں میں سے 7 ٹکڑے کھائے، لہٰذا انصاف کے مطابق تمہارا 1 درہم اور تمہارے ساتھی کے 7 درہم بنتے ہیں۔ اس منصفانہ تقسیم پر دونوں متفق ہو گئے اور 5 روٹی والے نے 7 درہم اور 3 روٹی والے نے 1 درہم لے لیا۔ بہوالا استغیاب۔ پیارے دوستو، یہ تھے چند واقعات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت و دانائی پر مبنی فیصلوں کے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے کئی واقعات ہیں، ہم آپ کو حضرت علی کی سیرت بھی بتائیں گے اور ایسے مزید واقعات بھی سنائیں گے، بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ راشد اور ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ آپ کا نام معقونیت ابو تراب علی بن ابی طالب ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عم اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور حسنین قریمین کے والد گرامی ہیں۔ آپ خوبرو اور جاذب نظر شخصیت کے مالک تھے، نہ زیادہ درازگت تھے نہ کوتاہ۔ آپ قوی اور طاقتور تھے، داڑھی مبارک گھنی اور چہرہ حسین اور بشاشت لیے ہوئے تھا۔ آپ انتہائی طاقتور، انتہائی بہادر اور بے مثال شاہ سوار تھے۔ آپ کے ہاتھ پر بہت سے اسلامی فتوحات ہوئیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے تھے جیسے ہارون کے لیے موسیٰ علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ آپ میں عیسیٰ علیہ السلام کی سی مشابہت پائی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اور دنیا کی چمک دمک سے کامل طور پر وحشت اور نفرت رکھتے تھے۔ آپ بڑیا بکا کرنے والے تھے، اکثر متفکر رہتے، یتیم کی طرح روتے، یوں کانپتے جیسے کوئی مریض کانپتا ہے۔ عبادت خدا بندی سے بڑا شوق رکھنے والے اور بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کرنے والے، کم کھانا اور عظیم کام سر انجام دینا آپ کو پسند تھا۔ آپ دین کی تعظیم کرتے اور فقراء و مساکین سے محبت کرتے۔ آپ صاحب دل آدمی تھے اور زبان سے اکثر ذکر جاری رہتا۔ آپ نے کبھی بےہودہ گفتگو نہیں کی اور نہ کبھی جھوٹ بولا۔ مومن لوگ آپ سے محبت اور منافق لوگ ہی آپ سے بغض رکھتے ہیں۔ بہوالا حضرت علی المرتضیٰ کے 100 قصے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زرار بن زبرہ قیلانی حضرت معاویہ کی خدمت میں گئے تو حضرت معاویہ نے ان سے فرمایا کہ میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کیجیے۔ تو حضرت زرار نے کہا، اے امیر المومنین، آپ مجھے معاف رکھیں۔ اس پر حضرت معاویہ نے فرمایا، میں معافی نہیں دوں گا، ضرور بیان کرنے ہوں گے۔ تو حضرت زرار نے کہا، اگر ان کے اوصاف کو بیان کرنا ضروری ہی ہے تو سنیے کہ حضرت علی اونچے مقصد والے یعنی بڑی عزت والے اور بڑے طاقتور تھے، فیصلہ کن بات کہتے اور عدل و انصاف والا فیصلہ کرتے۔ آپ کے ہر پہلو سے علم پھوٹتا، یعنی آپ کے اقوال و افعال اور حرکات و سکنات سے لوگوں کو علمی فائدہ ہوتا اور ہر طرف سے دانائی ظاہر ہوتی۔ دنیا اور دنیا کی رونق سے ان کو وحشت تھی اور رات کے اندھیرے سے ان کا دل بڑا مانوس تھا، یعنی رات کی عبادت میں ان کا دل بہت لگتا۔ اللہ کی قسم وہ بہت زیادہ رونے والے، بہت زیادہ فکر مند رہنے والے، اپنی ہتھیلیوں کو الٹتے پلٹتے اور اپنے نفس کو خطاب فرماتے، سادہ اور مختصر لباس اور موٹا جھوٹا کھانا پسند کرتے۔ اللہ کی قسم وہ ہمارے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح رہتے۔ جب ہم ان کے پاس جاتے تو ہمیں اپنے قریب بٹھا لیتے اور جب ہم ان سے کچھ پوچھتے تو ضرور جواب دیتے۔ اگرچہ وہ ہم سے بہت گھل مل کر رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی ہیبت کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ جب آپ تبسم فرماتے تو آپ کے دانت پروئے ہوئے موتیوں کی طرح نظر آتے۔ دینداروں کی قدر کرتے، مسکینوں سے محبت رکھتے، کوئی طاقتور
اپنے غلط دعوے میں کامیابی کی آپ سے توقع نہ رکھ سکتا تھا اور کوئی کمزور آپ کے انصاف سے نا امید نہ ہوتا۔ اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو ایک دفعہ ایسے وقت میں کھڑے ہوئے دیکھا جب رات کی تاریکی چھا چکی تھی، ستارے ڈوب چکے تھے اور آپ اپنی محراب میں اپنی داڑھی پکڑے ہوئے جھکے ہوئے تھے اور اس آدمی کی طرح تل ملا رہے تھے جسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو، اور غمگین آدمی کی طرح رو رہے تھے، اور ان کی صدا گویا اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے کہ بار بار یا ربنا فرماتے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، پھر دنیا کو مخاطب ہو کر فرماتے، اے دنیا تو مجھ سے دور ہو جا، کسی اور کو جا کر دھوکہ دے، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی کیونکہ تیری عمر بہت تھوڑی ہے اور تیری مجلس بہت گھٹیا ہے، تیری وجہ سے آدمی آسانی سے خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی تیرا درجہ بہت معمولی ہے، ہائے میں کیا کروں، زیادہ راہ تھوڑا ہے، سفر لمبا ہے، راستہ وحشتناک ہے۔ یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو آنکھوں سے بہنے لگے اور ان کو روک نہ سکے اور اپنی آستین سے ان کو پوچھنے لگے، اور لوگ ہچکیاں لے کر اتنا رونے لگے کہ گلے رن گئے۔ اس پر حضرت معاویہ نے فرمایا، بے شک ابو الحسن یعنی حضرت علی ایسے ہی تھے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ حیات الصحابہ۔ دوستو، جہاں تک بات ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش و بچپن کی، تو حضرت علی المرتضی ہجرت سے 21 سال پہلے خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصلی نام علی اور کنیت ابو الحسن ابو تراب ہے۔ ماں نے ان کا نام حیدر رکھا، جس کے معنی پھاڑنے والا شیر ہے۔ امین، شریف، مرتضی، اسد اللہ اور امیر المومنین ان کے القاب ہیں۔ یاد رہے کہ خاندانی اعتبار سے آپ دونوں طرف سے ہاشمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی تھے۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب بن عبد المطلب ہے۔ حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھیں۔ ان کا شجرہ نسب بھی دوسری پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ سے اس قدر محبت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ماں کہا کرتے تھے۔ عرب کے رواج کے مطابق حضرت علی قبیلہ بنی خلال کی ایک دائیا کے سپرد تھے، جس نے 2.5 سال تک پرورش کی اور دودھ پلایا۔ اس کے بعد اپنی والدہ کے پاس چلے آئے۔ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے ایک خاص محبت تھی جو آخر وقت تک قائم رہی، یہاں تک کہ پھر یہ رسول اللہ کے داماد بنے۔ روایات کے مطابق جس وقت رسول اکرم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت ان کی عمر 9-10 سال کی تھی۔ بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی مشرف با اسلام ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ رسالت پناہ کی زبان سے جو بات نکلتی، آپ اس کو پورا کرنے کو تیار ہو جاتے۔ دوسرے صحابہ کی طرح حضرت علی کو بھی کفار قریش کے ہاتھوں بہت سی تکالیف برداشت کرنی پڑتی۔ جب آپ کے والد ابو طالب نے انتقال کیا تو اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ آپ کے خاندان بنی ہاشم کو کعبے کی تولیت کی وجہ سے سارے عرب میں مذہبی سیادت حاصل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی چچا تھے، لیکن آپ کو جو تعلق کے خاطر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کے ساتھ تھا، وہ کسی کے ساتھ نہ تھا۔ ابو طالب اس زمانے میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف مشرکین مکہ کے نرغے میں گھرے ہوئے تھے، آپ کی حمایت اور پشت پناہی کرتے۔ آپ کی بیوی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی آپ پر بڑی شفقت کرتی تھیں، اس لیے آپ کو ان کی اولاد سے خاص انس و محبت تھی۔ ابو طالب کی مالی حالت اچھی نہ تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دامن پرورش میں لے لیا۔ اس طرح ابتدا ہی سے حضرت علی نے آغوش نبوت میں پرورش پائی۔ اسی کا اثر تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے اس نو عمر لڑکے نے لبیک کہا، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتدا ہی سے تربیت صالحہ ملی تھی، اس لیے زمانہ جاہلیت کی تمام آلودگیوں سے ان کا دامن محفوظ رہا۔ دوستو، یاد رہے کہ قبول اسلام کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز و پن کے جلسوں اور تبلیغ کے مجموع میں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ بعثت کے چوتھے سال جب قریبی اعضاء کو عذاب الہی سے ڈرانے کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعمیل کے لیے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ اے بنی مطلب، میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا اور کون میرا معاون اور مددگار بنے گا؟ تو اس کے جواب میں صرف ایک آواز گائی، گویا میں عمر میں چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں کمزور ہیں، تاہم میں آپ کا معاون اور مددگار اور قوت بازو بنوں گا۔ یہ آواز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس سوال کو دہرایا اور اس کے جواب میں ہر مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی آواز آئی۔ اس سلسلے میں آپ نے ان کو یہ اعزاز بخشا،
تم میرے وارث اور بھائی ہو۔ یہ زبانی دعویٰ نہ تھا، عمل کچھ اس سے بڑھ کر تھا۔ مدینے آنے کے بعد سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دامادی کا شرف بخشا۔ اس وقت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستقل زندگی شروع ہوئی۔ ہجرت مدینہ کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام غزوات بدر، احد، خندق، بنی قریظہ اور حنین وغیرہ میں کارہائے نمایاں دکھائے۔ متعدد سرایا آپ کی ماتحتی میں بھیجے گئے جنہیں آپ نے کامیابی سے سر انجام دیا۔ آپ دونوں خلفاء کے دور میں مجلس شورا کے رکن رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصیت سے آپ کے مفید مشوروں پر بڑا اعتماد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اور تجہیز و تکفین وغیرہ کی سعادت بھی آپ ہی کے حصے میں آئی۔ غرض شروع سے آخر تک آپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو رہے۔ تاریخ اسلام۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور داہنی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ بے چین اور غمگین ہیں۔ حتیٰ کہ جب سورج مسجد کی دیوار سے ایک نیزہ بلند ہوا تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے ہاتھ کو پلٹ کر فرمایا، اللہ کی قسم میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، آج ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ صبح کے وقت ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ رنگ زرد اور بال بکھرے ہوئے اور جسم غبار آلود ہوتا۔ ان کی پیشانی پر سجدے کا اتنا بڑا نشان نمایاں ہوتا جتنا بڑا نشان بکری کے گھٹنے پر ہوتا ہے۔ ساری رات اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دیتے اور سجدہ اور قیام ہی میں راحت حاصل کرتے۔ جب صبح ہو جاتی اور وہ اللہ کا ذکر کرتے تو ایسے جھومتے جیسے تیز ہوا کے دن باد صبا کے وقت درخت جھومتا ہے، اور اس طرح روتے کہ کپڑے گیلے ہو جاتے۔ خدا کی قسم ان کے رونے میں یوں نظر آتا گویا انہوں نے رات غفلت میں گزار دی ہو۔ پھر حضرت علی کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کبھی آہستہ ہنستے ہوئے بھی نظر نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ کے دشمن ابن ملجم فاسق نے آپ کو شہید کر دیا۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل سما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔